السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ تحریک تحفظ آئین کے بینر تلے قومی کانفرنس ختم ہو گئی، اور اس کانفرنس میں جو دو اہم باتیں سامنے آئی ہیں، جو مطالبات اس اعلامیے میں سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا جو پیکا ایکٹ ہے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی اس کانفرنس کے اعلامیے میں کیا گیا ہے۔ مختلف اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران سربراہان اس میں شریک رہے۔ کلیدی جو اس کو لیڈ کیا وہ محمود اچکزئی صاحب نے کیا، لیکن تحریک تحفظ آئین کے بینر تلے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلی بار کوئی باضابطہ قومی سطح پہ جو ڈائیلاگ ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے جو پہلے ہی دعوت موجود ہے مذاکرات کی، کیا اب یہ دونوں جانب سے جو دعوتیں ہیں ان پر کوئی سنجیدہ پیش قدمی ہوگی؟ کیا کوئی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا، یا پھر دونوں جانب سے جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے پچھلے کئی مہینوں میں یا کئی سالوں میں جو مذاکرات ہوئے وہ کسی نقطہ اختتام تک یا منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اب کی بار دونوں جانب سے اپروچ کیا لی جائے گی۔ دوسری جو بڑی خبر ہے، واشنگٹن ٹائمز نے جو خبر چھاپی ہے، جو آرٹیکل ہے ان کا، وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں بالخصوص دفاعی میدان میں، اس میں جس طرح مئی میں بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کی پاکستان نے، انڈیا کو چاروں شانے چت کیا، اور اس کے بعد اس آرٹیکل کے مطابق امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی استعداد کا فین ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی جو صلاحیتیں ہیں بطور سپہ سالار، اس کی بھی اس آرٹیکل میں بہت زیادہ داد ہے، اور پاکستان کو اہمیت اس فوقیت کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب پیچھے ہے اور پاکستان آگے ہے۔ یقینی طور پہ یہ جو پذیرائی ہے، یہ جو پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کا جو تصدیق اور ادراک ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پاکستان اس سارے مومنٹم کو ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی مد میں کیسے آگے بڑھا سکتا ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ پڑوسی ملک ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کوئی نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، خدشہ ہے کہ وہ پھر سے ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں تہران مکمل طور پہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انڈر 19 جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، اس نے ایشیا کپ میں بھارت کو شکست دی ہے۔ نہ صرف شکست دی ہے بلکہ بڑی عزم کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ بھارت کو ہرایا ہے۔ آج پرائم منسٹر پاکستان سے کھلاڑیوں نے زہرانے میں ملاقات کی، 1 کروڑ روپے جہاں ان کو انعام دیا گیا۔ وہیں وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ بنیان المرصوص میں جس طرح بھارت کو ہم نے شکست دی تھی، اسی طرح ہمارے ان نوجوان کھلاڑیوں نے ایشیا کپ میں بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہرایا ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ایک تو یہ جو کانفرنس ہے، اس بارے بھی آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے، اپوزیشن نے اب رضامندی کا اظہار کیا ہے، حکومت کو کیا کرنا ہوگا، اپوزیشن کو کیا کرنا ہوگا، اور دوسرا جو لاہور میں ایونٹ ہوا ہے سعد رفیق صاحب کی جو والد محترم کی برسی کے موقع پہ، اس پہ جو سعد رفیق صاحب نے سپیچ کیا، اس ایک حصے میں یہ بھی ہے کہ درجہ حرارت کم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو آگے آنا ہوگا، اور وہ اس وقت سب سے بڑے ہیں۔ کیا واقعتاً ان تجاویز پہ مسلم لیگ نون کی قیادت کان دھر رہی ہے؟ ماضی میں بھی بڑی سین سجیشنز آتی رہی ہیں خواجہ صاحب کی طرف سے۔ اچھا عباس صاحب، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ اور سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات، اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ ہائے اسزود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جب ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے، مذاکرات سے ہی کوئی راستہ نکلتا ہے، اور مذاکرات کیونکہ فریق ہیں 3، ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے، ایک قوم اور ملک ہے۔ آپ کی لڑائی میں ایک تو ہے کہ سیاسی فائدہ کس کو ہو رہا ہے، سیاسی نقصان کس کو ہو رہا ہے، یہ تو ایک ہے، آپ حساب کتاب لگاتے ہوں گے، لیکن یہ بھی سوچیں کہ دونوں صورتوں میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ جی، حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اپوزیشن کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، لیکن یہ یقینی ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اس لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں۔ اور حکومت بھی اگر اس بات پہ خوش ہے کہ جی اس نے جیلیں بھر دی ہیں اور اب ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی، تو اس کو یہ بہرحال سوچنا چاہیے، جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی آپ بات کریں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ملک میں درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے نہیں آتا،
آپ کے ہاں لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے، جس کو آپ انتشار کہتے ہیں، اپوزیشن اس کو سیاسی عدم استحکام وہ جاری رہتا ہے، اور طاقت کے ذریعے آپ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نہ تو یہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ یہاں آپ کی پرفارمنس اور ڈلیوری جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ جو بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان ہے یہ تھم سکتا ہے۔ یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، تو کہاں سے روزگار ملے گا اور کیسے مہنگائی پر؟ تو اس لیے اس پر اب اگر اپوزیشن تیار ہے تو حکومت کو یہ کہہ کر پیچھا نہیں چھوڑنا، یہ پہلے تو یہ تیار نہیں تھے، یا یہ اپوزیشن اب کمزور ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کبھی کمزور نہیں ہوتی، اور حکومت وہی طاقتور ہوتی ہے جو صبر سے، برداشت سے کام لیتی ہے، جو سپیس اپوزیشن کو دیتی ہے، وہی طاقتور حکومت ہوتی ہے۔ اور اس لیے اب اس پر بلا تاخیر کچھ ہو سکتا ہے تو ہونا چاہیے، اسی میں بھلا ہے قوم کا، ملک کا، دونوں فریقوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیشین ہے، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فواد صاحب ہم آئیں گے، جو ایک مفاہمتی کوشش آپ کی طرف سے بھی جاری ہے اس پہ بھی، لیکن یہ جو قومی کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے، اپوزیشن نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس سے پہلے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی آفرز موجود تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار کوئی سنجیدہ سگنلز ہیں یا ایفرٹ لگ رہی ہے کہ یہ فریقین مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ جو یہ تحریک تحفظ آئین کی لیڈرشپ ہے، یہ کچھ ہی سیریس مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ تو یہ عمران خان کو جانتے ہیں، نہ عمران خان انہیں جانتے ہیں۔ وہ ایک اپنی پارٹی کیونکہ ظاہر ہے کہ کرائسس میں ہے تو صحیح ہے، انہوں نے ایسے صاحب ناصر عباس صاحب کو کہہ دیا، لیکن فرینکلی نوئنگ عمران خان صاحب، وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ لوگ عمران خان کی جو ہے آپ سمجھیے کہ کوئی ریپرزنٹیشن کر سکیں یا ان کو کسی بات پہ قائل کر سکیں۔ اس لیے جو ہمارا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو لکھپت کے جو اسیران ہیں، حکومت جب تک ان کو ریلیف نہیں دیتی، تو ایک تو دیکھیے ماحول چاہیے آپ کو مذاکرات کا، خالی یہ سیمینار میں کہنے سے یا اس سے نہیں ہونا۔ آپ نے عمران خان کو ایک سپیس دینی ہے، اور سپیس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب حکومت پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دے۔ جو 20 سالوں سے عمران خان کو جانتے ہیں، ان پہ اعتماد ہے، وہ عمران خان سے بات کھل کے کر بھی سکتے ہیں، عمران خان ان سے کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم یہ ریلیف نہیں دیکھتے کوٹ لکھپت کے اسیران کا، اس وقت تک سچی بات یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اور اس لیے میں تحریک تحفظ آئین کے اعلامیے کو خاص میری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حکومت یا کوٹ لکھپت والوں کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں۔ اچھا فواد صاحب، جب عمران خان بھی باہر تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر تھے، اس وقت بھی انہوں نے مفاہمت کی ایک کوشش کی، آپ کے علم میں ہے، آپ بھی کوشش کرتے رہے، آپ کے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ اس وقت عمران خان تیار نہیں تھے، پھر وہ جیل چلے گئے، پھر آپ نے ایک کوشش کی، وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ اب جب کہ 50-60 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، جو کچھ حکومت نے کرنا تھا وہ کر چکی ہے، مزید کر رہی ہے، اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب یا یاسمین راشد صاحبہ یا اعجاز چودھری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ عمران خان کو وہ قائل کر لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے صاحب صاحب، دو ویوز ہیں نا، جس طرح آج عظیمہ بی بی نے کہا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اسٹریٹ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں۔ جی تو بھائی آپ 3 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں، آپ چلا لیں۔ جی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے اسٹریٹ موومنٹ نہیں چل رہی۔ جی اگر دو مسئلے ہیں نا، یا تو حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر صفر نہیں کر پا رہے، اور عمران خان پاکستان میں ایک پولیٹیکل چیلنج بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے پاس اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے تحریک نہیں چل رہی اور ان سے حکومت جو ہے وہ نہیں ہٹ رہی، لہٰذا دونوں فریقین کو اپنی اپنی پوزیشن کا جائزہ لینا، عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی اپنی پوزیشن کا جائزہ لیں۔
اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو دیکھیں نا پاکستان کی مڈل کلاس کا ہو گیا ہے. لوور مڈل کلاس جو بالکل ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میڈیا کا جو ہے وہ پٹا بیٹھ گیا ہے سینسرشپ سے. فواد صاحب, جو آپ کی بھی تجویز ہے اور جس پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے اسیران لوگ ہیں, معتبر لوگ ہیں, یہ اگر جاتے ہیں اڈیالہ, وہاں جا کے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی پرسوں کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس سارے مومنٹم میں یہ لوگ اگر ناکام ہو جاتے ہیں, ان کی یہ بھی کنونس نہیں کر پاتے, تو پھر کیا ہوگا؟ جب نہیں کنونس کر پائیں گے تو ان کو جو ہے پوزیشن وہی کنٹینیو کرے گی. دیکھیں 3 فریق ہے, حکومت ہے, عمران خان ہے, تینوں نے اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے آنا ہے. اگر تینوں میں سے ایک بھی سمجھے گا کہ نہیں یہ پاکستان میں بڑا صحیح جا رہا ہے, یہ جو ٹینشن بڑھ رہی ہے اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, تو دیکھیں پھر آگے نہیں چلے گی بات. سمپل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو تو پھر تینوں فریق جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو سپیس دینی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت سپیس دے اور عمران خان کہیں کہ میں تو سپیس نہیں دوں گا لیکن بات چیت چلے گی. دوسری طرف یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان سے یہ توقع کریں کہ وہ اپنا جو بیانیہ ہے اس کو بھی نرم کر دیں, وہ مزاحمت بھی جو ہے وہ ختم کر دیں اور حکومت انہیں کچھ دے بھی نہ. اب دیکھیں اگر آگے انہوں نے کوئی اور بات چیت نہیں ہوتی اور چیزیں یوں ہی رہتی ہیں تو سہیل آفریدی کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کریں. وہ لانگ مارچ کے آپ وہاں گورنر رول لگائیں گے, اس کے بعد ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی اور پاکستان اگلا پورے سال بھی پریشر کوکر بنا رہے گا. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے تو پھر سارے فریق جو ہیں وہ پھر لڑتے رہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ہم تو میں اور آپ اور ارشاد صاحب تو بات ہی کر سکتے ہیں نا. تو یہ تو ان جو فیصلے والے 3 پارٹیاں ہیں یہ تو انہوں نے فیصلہ کر. فواد صاحب, یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے مسلم لیگ کے حلقے میں اور سعد رفیق صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا, ظاہر بات ہے وہ اکیلے نہیں ہوں گے, کچھ لوگ اور بھی ہوں گے, کہ نواز شریف صاحب اس وقت کردار ادا کر سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں اپنی جماعت کو قائل کر سکتے ہیں یا حکم دے سکتے ہیں کہ جی آپ درجہ حرارت نیچے لائیں اور عمران خان کو کوئی ریلیف دیں. ایک تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف ایسا چاہیں گے یا وہ اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہیں گے. دوسرا سوال جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ جناب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے قریب رہے ہیں اور اب عمران خان ان پر اعتماد کرتے ہیں, تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملیں اور جا کے ان کو قائل کریں کہ جی آپ آگے بڑھیں اور کوئی ماحول مفاہمت کا پیدا کریں؟ دیکھیے سر, نواز شریف صاحب کی اہمیت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. 50 سال کی ان کی پالیٹکس ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک اہم کردار ہے جس سارے معاملے میں وہ نیچے لانے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے ایک ایفرٹ جو ہے وہ ہوگی. اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پہلے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے اور پھر یہ بات کی ہے یا وہ اپنے طور پہ ہی صرف بات کر رہے ہیں, لیکن سب سے اہم فریق جو ہے وہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہوں گے تو پھر تو دیکھیں مسلم لیگ نون آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گی اور ان کو ہونا بھی چاہیے, اور نواز شریف صاحب اس میں رول ادا کریں اور اچھی بات ہے. دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ پھر ان کی بات سنیں اور کم از کم جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اپنا جو تعاون ہے وہ دیں, تو پھر یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھ سکتی ہیں. فواد صاحب, آپ جس جگہ پہ انگیجڈ ہیں, آپ جس ابھی جو انگیجمنٹ آپ کی طرف سے ہیں اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے, حکومت کی یا وزراء کی یا کابینہ میں بیٹھے لوگوں کی اپنی ول ہے کہ وہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ ہماری تو جتنے سینئر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, چاہے وہ اسپیکر صاحب ہوں, چاہے رانا ثناء اللہ ہوں, چاہے اعظم نذیر ہوں, ایون جو ہماری ڈار صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی ہے, وہ سارے لوگ جو ہیں اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آئے. دیکھیں حکومت کو فائدہ ہے, اگر میں اپوزیشن میں ہوں تب مجھے سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی رہے. اگر میں حکومت میں ہوں تو میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ ملک نارمل لگے اور لگے کہ آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ آئے, کوئی یہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوں, چیزیں ہوں. ہمارا یہ اصل پرابلم تو ہمارا یہ ہے کہ پیسے نہیں آ رہے, اور جب تک پاکستان ایک اسٹیبل نہیں لگے گا اس میں کیسے جو ہے وہ کوئی اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرے گا, کیسے کوئی اور
कारोबार शुरू करेगा, तो इसके लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर का नीचे होना जरूरी है। और ये हुकूमत के तो इंटरेस्ट में है कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये नीचे आए। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि शाहमूद कुरैशी साहब या जो दूसरी हैं, ये अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत इनको रिहा कर दे या इनकी मुलाकात ही करवा दे, तो ये इमरान खान के अलावा इस्टेब्लिशमेंट को भी कायल करने की पोजीशन में हैं, जब आप समझ रहे हैं कि हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है? और जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इसके बाद जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई रिलीफ रियायत देने को तैयार होगी? देखिए, यही तो मैं आपसे पहले मैंने अर्ज किया, ये तो देखना है ना कि इनके साथ कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करता है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि नहीं, हमने मुल्क ऐसे चलाना, बड़ा अच्छा चला लिया हमने 30 साल, जाहिर है कि मैं तो उससे एग्री नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में तो मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं है और इसके अंदर बहुत पॉलिटिकल हिजान है जो सूट नहीं करता। लेकिन अगर फैसला करने वाले समझते हैं कि नहीं है ये बड़ा ज़बरदस्त है और इससे बड़ा जो है वो स्टेबिलिटी आ गई है और बड़ा हम आगे भी ऐसे चलेंगे, तो फिर वो ऐसे चलेंगे। फिर तो इमरान खान की तरफ से माफ़ी 9 मई पर या जो अपनी क़यादत यानी पीटीआई की क़यादत से अपने आप को मनफी करने के अलावा भी कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई मामला सुधर सके? ये तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है ना जी। 9 मई के बाद 8 फरवरी पे भी वो कहेंगे वो माफी मांगे, 8 फरवरी पे कौन माफी मांगेगा? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम मुल्क को जिस तरह से चला रहे हैं ये सही तरीका है, या हमने पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला के तमाम वीकेंड ने को फ्रेमवर्क तय करना है। बड़ा फैसला ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह भी आ गई हैं, जाहिर है जो एक जॉब सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। अब देखना यही है कि आगे चल के इन्होंने जो हुकूमत है उन्होंने फैसला करना है कि टेम्परेचर ऊपर रखना है या नीचे रखना है। अभी तक तो ये जो फैसले आए हैं उनसे तो जाहिर है कि सिंबलिज्म के फैसले हैं ना जी, दुआएं तो वो पहले ही काट रहे थे। इनसे तो यही चीज जाहिर हुई है कि जी हम तो टेम्परेचर ऊपर रखना चाहते हैं। हमारी जो मुलाकातें हुई थी हुकूमत से कम से कम हमारा तासुर मुख्तलिफ था। हमें ये लगा कि वो चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ऑब्वियसली जो अभी फैसद रफीक साहब के सेमिनार के ऊपर भी जिन हुकूमती गुजरा ने बातें की, उन्होंने भी ये कहा कि डायलॉग होना चाहिए, चीजें नीचे आनी चाहिए। और देखिए उसके लिए आपको स्टेप्स लेने हैं ना फिर, और स्टेप्स जाहिर है कि आप मर्जी के बगैर तो नहीं ले सकते। तो हुकूमत और ने उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी नजर में, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो और जहाँ पे हम इमरान खान से भी गुजारिश कर सकें कि आप जो है वो हुकूमत और पहला कदम तो बहरहाल हुकूमत और उठाकर। अच्छा फवाद साहब, एक स्टोरी शाये हुई एक बड़े अखबार में जिसमें एक अफसर का जिक्र भी हुआ और आपका और महमूद मौलवी साहब का और इमरान इस्माइल साहब का भी जिक्र हुआ और $1 अरब की इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र हुआ। तो ये पेशकश जो है, जो बिजनेसमैन हैं ओवरसीज़ हैं, ये पेशकश आपकी तरफ से हुकूमत को की गई या उन बिजनेसमैन की तरफ से या ओवरसीज़ लोगों की तरफ से को की गई कि अगर दर्जा हरारत नीचे आता है, मामला ठीक होते हैं तो उसके नतीजे में $1 अरब की फौरी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखिए वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो उनका तो ये है ना कि वो पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र करते हैं, क्योंकि वो बाहर होते हैं, उनकी आइडेंटिटी का जो है वो एक और माहौल में वो होते हैं। पासपोर्ट की अहमियत का उनको अंदाजा जो होता है वो शायद हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनको उतना नहीं होता। वो फिक्रमंद होते हैं पाकिस्तान के लिए। अब ये जो लोग हैं सारे, ये लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे भी तो हालात इस वक्त मुश्किल है, यूरोप में स्पेशली और कनाडा में। तो वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, हम जो है वो पैसे भी लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे होगा तो हम वो काम कर सकेंगे ना। तो इसलिए ये जो 25 लोग हैं जो $1 बिलियन जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर हुकूमत इमरान खान पाकिस्तान को ये ऑफर है कि आप थोड़ा पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आए
تو ہم اس سلسلے میں آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. اب جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر حکومت اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, جو ہمارا تاثر ہے کہ انشاءاللہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانا ہے, تو پھر وہ اقدامات کریں گے اور اس کے جواب میں پھر پی ٹی آئی کو اقدامات کرنے ہوں. اچھا, آپ نے یہ فرمایا نا کہ اسحاق ڈار صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یا صادق صاحب نے اپنی طرف سے بھی اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہا کہ ہم ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں, تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے اقدام تو سب سے پہلے حکومت کو کرنا پڑے گا, اعتماد سازی ہو یا کوئی ایسا فیصلہ جس کے نتیجے میں ٹمپریچر نیچے آئے, اس میں رکاوٹ کیا محسوس کی آپ نے؟ ابھی رکاوٹ ہمیں ایسے تھی نہیں, خیال یہی تھا کہ یہ سارا 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے, امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, تو پھر ہم بیٹھیں گے اور اس سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے. میں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ جب تک اقدامات نہیں لیتے اور ادھر سے ہم کو اسپیس کریٹ نہیں ہوتی, تو یہ چیز کہ یہ پلان یہ ہو گئی ہے یا یہ ہو گیا, اس کو تھوڑا آپ کو اگنور کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس ضمن میں کیا اگلی پالیسی حکومت کی آتی ہے اور وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس سلسلے میں, اور اس کے بعد ہم جا کے کوٹ لکھپت کے دوستوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم صدر اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرنا چاہتے ہیں ملاقات کی. آپ ویسے پر امید ہیں کہ یہ اہم لوگ وزیر اعظم سمیت یہ چاہتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی کوششیں بہرحال کامیابی سے ہمکنار ہوں گی, کیونکہ اب جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت کے وہ تو خط لکھ کر یا بیان جاری کر کے آپ کی مفاوضتی کوششوں کے ایک لحاظ سے تائید کر چکے ہیں یا پذیرائی کر چکے ہیں. جی بالکل, وہ تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ پورا لیٹر لکھ کے یہی بات کہی ہے کہ مذاکراتی واحد حل ہے اور ادھر ہی جانا چاہیے. میں ذاتی طور کے اوپر عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب اور میں, ہم لوگ جو ہے وہ کافی ہوپ فل ہیں. ہماری جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ بڑی مثبت ہوئی تھیں, لیکن یہ جو سزاؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اس سے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگلے we will know in another 8-10 days کہ یہ بات جو ہے وہ کدھر جاتی ہے, اور اگر ریلیف کی طرف بات آئے گی تو پھر یہ کلیپ فارورڈ یہی ہوگا, پھر یہاں سے اگلی بات شروع ہوگی. اچھا, یہ تو ایک انفارمیشن اور کوششوں کی بات ہوئی. آپ تجزیہ, چونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں, تجزیہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سخت قسم کے منفی قسم کے اور یہ جو سزائیں ہیں یہ اپنی اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں یا ایک دوسرے کو ملیامیٹ کرنے کے لیے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بیسکلی نا آپ سمجھیے فرسٹریشن ہے نا. اب اصل میں دیکھیں نا, لڑائی جو ہے وہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے, لڑائی کم بھی کی جا سکتی ہے. لڑائی بڑھانی ہے تو سمپل ہے, یہ تو لسی کی طرح ہے, اس میں کتنا پانی آپ ڈال دیں تو آپ کر لیں, اور اگر جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا تو آپ جو ہے وہ چیزیں بہتر کر لیں. فواد صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ عمران خان کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے, تو کون دے گا ضمانت اگر یہ معاملات آگے بڑھتے بھی ہیں, حکومت کچھ کر بھی دیتی ہے تو؟ نہیں, ضمانت کون سی ہے جی, ضمانت کیا ہوتی ہے؟ آپ سمجھیے کہ دوسرے کو ذرا سلر کرنے والی بات ہے نا, ادروائز ضمانت والی کیا اس میں بات ہے. یہ تو آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے, وہ سسٹم کے اندر آنا ہے, بڑی سمپل بات ہے. عمران خان کہیں گے جی آپ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروائیں, یہ کہیں گے کہ جی ابھی جو ہے وہ آپ 29 تک انتظار کریں, تو سمپل ہے, آپ نے دونوں کے درمیان. اچھا, یہ فواد صاحب یہ بتا دیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 بار 2022 میں ایگری کر چکے تھے کہ الیکشن جو ہے کرواتے ہیں, اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا جی ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم کریڈٹ لیں گے الیکشن حکومت کو گھر بھیجنے کا. کیا یہ درست ہے؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے. دوسری دفعہ تو بالکل ہی مطلب ساری پارٹی نے خان صاحب کی کیا محنت نہیں کر لی. مطلب آپ دیکھیں, ہم نے اسمبلیاں توڑی, ہم حکومتوں سے باہر آئے, اور ہم صرف ایک ہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم الیکشن لے لیں. وہ الیکشن ہمیں مل گئے. اسحاق ڈار صاحب نے, یوسف رضا گیلانی نے, اعظم نذیر طارڑ نے بہت اپریشیبل رول ادا کیا سارے معاملات میں, اور علی ظفر نے اور شاہ محمود قریشی نے اور میں نے, ہم نے علیحدہ محنت کی. پھر عارف علوی صاحب نے اور شاہ بھائی, انہوں نے, اسد عمر نے, عمران اسماعیل نے, علی زیدی نے, کس آدمی نے جا کے
خان صاحب کی منت نہیں کی کہ جی یہ الیکشن ہمیں مل رہے ہیں اور ہمیں فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھی، وہ نہیں مانے. اور اس الیکشن میں صرف ایک ہی کیویٹ تھا کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 10 دن بعد آپ جو ہے وہ پولنگ کرا لیں. تو وہ بس آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ، بہت بڑی غلطی تھی ہماری. جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب، آپ کے وقت کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے نہ صرف اس کا ادراک کیا گیا بلکہ پاکستان اور امریکہ کی جو بڑھتی قربتیں ہیں اس کے پیچھے بھی جو بنیادی ریزن ہے وہ بنیاد المرصوص میں کامیابی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے اسی طرح بڑھے گا؟ انڈیا جو ہے وہ آف کلر ہی رہے گا اور جب تک ٹرمپ صاحب ہیں پاکستان جو ہے اس کا بول بالا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں، آپ کے علم میں ہمارا تو ہمیشہ یہ موقف رہا کہ وہ جو شعر ہے نا، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. بھارت کے مقابلے میں جب ہم مضبوط ہوں گے تو امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، روس بھی ہمارے ساتھ ہوگا، چین بھی ہمارے ساتھ. بھارت نے جب 71 کی جنگ کے بعد اور پھر اس کے بعد بھی کئی مراحل میں ہمیں معاشی طور پر پچھاڑ دیا تو پھر سارے وہ ہمارے جو دوست تھے وہ ان کے گن گانے شروع ہو گئے. اور تو اور ہمارے مسلم برادر جو تھے وہ بھی ادھر کشمیر پہ ووٹ سے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. تو لیکن جب ہم نے اپنی طاقت دکھائی، عسکری طاقت، اور بتایا کہ بھئی یہ جو آبادی کا ہوا ہے اور یہ جو وسائل کا ہوا ہے اور یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور یہ جو شائننگ انڈیا کا نعرہ ہے اور یہ جو تجارت اور انویسٹمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو رافیل طیارے ہیں یا اور کچھ ہے، ہم چاہتے ہیں. اور فیلڈ مارشل نے یہ جو علماء مشائخ کانفرنس تھی اس میں یہ کہا ہم نے خدا کی مدد اترتی دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد تھی، جو نصرت تھی، وہ پھر ہمیں محسوس ہوئی، اس کا احساس ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے، پھر اللہ کی جب نصرت آپ کے ساتھ ہو تو پھر دنیا تو آپ کے ساتھ ہی ہوگی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہم نے یہ سب کچھ جو ہے جب کیا تو امریکہ کو خود احساس ہو گیا کہ ہم تو ایک شکست خوردہ فریق کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں. کون کھڑا ہوتا ہے ویسے بھی غریب کا تو رشتہ دار ہی واقف نہیں ہوتا. تو وہ ایک چیز طے ہو گئی کہ امریکہ کو اگر آپ نے اپنی صف میں کھڑا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھکاری کے طور پر اس کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. ہم اس کی فرمائشیں پوری کر کے آپ دوست نہیں بن سکتے. دوست اس وقت بنیں گے جب اس کو پتہ ہوگا ہماری ضرورت ہوگی اس کو، اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ملک، یہ ریاست، یہ قوم جو ہے کس قدر طاقتور ہے. اور ہم جو چین کو نیچا دکھانے کے لیے یا چین کا گھراؤ کرنے کے بھارت پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو اگنور کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو یہ اب ثابت ہو گیا ہے. تو آئندہ بھی امریکہ اس دن تک ہمارے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہے جب بھارت کے مقابلے میں اپنے پتے بہتر انداز میں ہم کھیل رہے ہیں، خواہ وہ کشمیر کے ایشو پر ہوں، غزہ کے ایشو پر ہوں یا کسی اور محاذ پر. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور ماہرات سفارتکار سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. سردار صاحب، واشنگٹن ٹائمز میں جو آرٹیکل ہے امریکہ کا، وائٹ ہاؤس کا، پینٹاگون کا جو روایت ہے اور ان کی جو فلسفی ہے وہ دیکھتے ہوئے اور پھر میڈیا میں پاکستان کے ساتھ قربتوں کا باضابطہ جو ادراک اور اعتراف ہے، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے، کیا آبزرویشنز ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ میں نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک سابق فوجی افسر نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے حقائق کو بہت ہی معروضی طور پر پیش کیا ہے. اور یہ واقعی صورتحال ایسی تھی. صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید پچھلے دور میں بالکل ہی تعلقات ختم ہو گئے تھے
صدر بائیڈن کے دور میں تو یہ بات درست نہیں تھی، لیکن جو اس سال 2025 ہے یہ ہماری کامیابیوں کا سال ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس لیے اس میں بہت ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور اس میں کچھ کامیابیاں ہمیں مارکہ حق سے پہلے نصیب ہوئی تھیں، اور کچھ جو ہیں اس کے بعد میسر آئی ہیں، اور جو اس کے بعد کامیابیاں ہوئی ہیں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ ان میں ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے۔ خاص طور سے وہ میٹنگ یعنی مارکہ حق کے بعد جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، ایک نئی روایت قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ کئی محاذوں کے اوپر ہمارے جو تعلقات بہتر ہوئے۔ مثال کے طور پر کرپٹو کاؤنسل نے اور جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ پاکستان اب جو ہمارے جو ساورن بانڈز ہیں یا اس کے ٹریجری بلز ہیں یا اس قسم کی چیزیں، ان کی ٹوکنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں قیمتی معدنیات ہیں، نایاب معدنیات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے بہت اہم ہیں، اس کے لیے بھی جو امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کو اسٹریٹجک میٹلز کہتے ہیں، اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں معاہدہ ہوا ہے، 500 ملین کا ہوا ہے۔ یہ ابتدائی معاہدہ ہے، اور ہمارے اوپر امریکہ کی طرف سے ٹیرف کم لگا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے ابھی حال ہی میں یعنی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ امریکہ نے $686 ملین کا F-16 کا ایک پیکج واگزار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے ایک تو اس کی استعداد بڑھے گی F-16 کے فلیٹ کی جو ہمارے پاس ہے، امریکی اوریجن کا ہے یقیناً، اور لیکن اسے ہم کامبیٹ میں بھی استعمال کریں گے، ٹریننگ میں بھی استعمال کریں گے، اور جنگی مشقوں میں بھی استعمال کریں گے۔ سردار صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال نظر آتی ہے، آپ نے بائیڈن دور کا ذکر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 1.5-2 سال تک اگر سفیر نہیں مقرر ہوتا یہاں، اور صدر بائیڈن ہمارے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور وزیر خارجہ مصر ہوتے ہیں کہ جی ہم سے آپ بات کر لیں، تو تعلقات منقطع تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ سرد مہری کا شکار تو تھے۔ لیکن اب یہ پیراڈائم شفٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ریڈار پر آ چکے ہیں جہاں 24 میں یا 23 میں یا 22 میں انڈیا کھڑا تھا، اور اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں یوں کہوں گا کہ امریکہ میں شاید یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی غلط تھی، یعنی 2021 کے بعد ان کی پالیسی غلط تھی۔ 2021 سے پہلے ہی ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، بلکہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ہمارے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، اور سنگین ترین انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے اس وقت۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پاکستان کے خلاف تمام معاشی اور عسکری امداد بند کر دی تھی، تعاون کم کر دیا تھا، تو اس وقت بھی ہمارے تعلقات برائے نام تھے، اور اس کا تسلسل بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں برقرار رہا۔ اگرچہ چونکہ میں ان دنوں سفیر تھا تو مجھے اس بات کا میں مشاہدہ کیا میں نے اس صدر کے، اس میں ایک بہتری آ رہی تھی، کیونکہ وہاں بھی ہندوستان اتنا سخت یعنی گستاخی سے ہیوبرس کے ذریعے وہاں بولتا تھا کہ وہاں رد عمل آ رہا تھا، وہ سینٹ کام میں بھی آ رہا تھا، اس کے علاوہ پینٹاگون میں بھی آ رہا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، لیکن نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پہ ان کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جو ہے آپ نے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس پہ ہندوستان تھا، تو یہ 2026 میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ہندوستان کو بہت شدید دھچکا لگا ہے، اور اسے اس اسٹریٹجک مساوات میں سے، اسٹریٹجک ایکویشن سے اسے باہر نکال دیا گیا ہے، اور جو اس کی قدر و منزلت ہوتی تھی واشنگٹن میں وہ نہیں ہے۔ ابھی اگرچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب صدر پوٹن یہاں آئے دلی میں، تو اس کے بعد انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا نام ہے ایلیسن ہوکر، وہ تیزی سے آئیں اور انہوں نے جو ہے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ وہ جو ان کے روایتی اسٹریٹجک تعلقات کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ ان کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔
تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ لابی جو بہت مضبوط ہے، جس نے ہندوستان کے لیے وہ پوری کی پوری ایک فضا پیدا کی تھی، وہ ایک خاص قسم کا جو ہندوستان کے لیے طاقت کے سرچشمے وہاں انہوں نے قائم کر دیے تھے، تو وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو غیر معمولی اہمیت ملی ہے، وہ اس کی قیادت کی وجہ سے ملی ہے، عسکری بھی اور سیاسی قیادت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نقطہ پہلے کہہ چکا ہوں، اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کام اور پینٹاگون کی پہلے سے بھی صلاح چلی آ رہی تھی کہ اگر آپ مغربی ایشیا میں دیکھیں، آپ اسے صرف جنوبی ایشیا کا ملک نہ سمجھیں، مغربی ایشیا میں بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس میں وسطی ایشیا شامل ہے، اور خلیجی ریاستیں ہیں، ایران ہے، اور جو مشرق وسطیٰ پورے کا پورا شمالی افریقہ، یہ پورے کا پورا جو خطہ بنتا ہے جو سینٹ کام کے بھی احاطے میں ہے، تو اس میں پاکستان جو اہم ترین ملکوں میں شامل ہے، اور ایک اعتبار سے اہم ترین ملک ہے، کیونکہ اس کی آبادی دیکھیں، اس کا محل وقوع دیکھیں، تو یہ امریکہ کو احساس ہوا، اور پاکستان کو ایک جوہری ریاست ہے اس سے بڑھ کر جو ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ اس پالیسی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی منڈی بھی چھوٹی نہیں ہے، جہاں 25 کروڑ لوگ ہوں، وہاں کتنی چیزوں کی کھپت ہو سکتی ہے، اور کتنی چیزوں کی۔ صدا صاحب یہ فرمائیں کہ پیوٹن دہلی آئے، بھارت اور روس کے تعلقات سوویت یونین دور کے ہیں، ایک دفاعی معاہدہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ دورہ کوئی اتنا بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا، کوئی بڑے معاہدے نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ بھارت یہ بتانا چاہتا تھا، یعنی اس نے آپ کو پتا ہے ایس سی او کے سربراہی کانفرنس میں گیا تھا، تو وہ صدر پوٹن کی کار میں بیٹھ کے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کی شی جن پنگ سے ملاقات، صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے پھر مطلب ایک سگنل کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ کو کہ اگر تم ہم چھوڑ دو گے تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ وہی جو علامتی کھیل دلی میں بھی کھیلا گیا دونوں طرف سے، رشین فیڈریشن بھی یہ کہہ رہا تھا، روس بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، ہندوستان جیسا بڑا ملک ہمارے ساتھ شامل ہے، لیکن ہندوستان جو ہے بوکھلایا ہوا ہے مارکہ حق میں شکست کے بعد، تو وہ غلطی کرتا چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب تو ہم S-400 جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، جو ان کا فضائی دفاعی نظام تھا، کہ اب ہمیں S-500 چاہیے، جس کا مطلب انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی مئی کی جنگ میں بتایا کہ یہ پلیٹ فارم خراب تھا۔ اسی طریقے سے جو ہماری طرف سے J-10C استعمال ہوا تھا، اور یہ جو ہے خبریں آ رہی تھی کہ ہم J-35 کے لیے کوشش کر رہے ہیں چین سے خریدنے کے لیے، تو ہندوستان نے کہا کہ جی ہم جو ہے اس کا Su-50 خریدیں گے روس کا، یعنی وہاں بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے۔ اور امریکہ جو ہے اپنے طور پر یہ F-35 ان کو نہیں دے رہا ہے ہندوستان کو، اس وجہ سے کہ یہ پھر پٹوا دے گا میدان جنگ میں کسی طرح۔ نہیں، وہ سردار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خیر ان کی بات کا معاملہ تو یہ ہے کہ تقریباً 786 پائلٹس ہیں پچھلے 5 سالوں میں جنہوں نے چھوڑا ہے انڈین ایئر فورس کو، وہ تو بات اپنی جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات گرم جوشی پر مبنی ہیں اور پاکستان اور چین کے تعلقات میں گہرائی ہے، یہ بیک وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھنا آسان ہے یا یہ مشکل ٹاسک ہے، اور اس وقت آپ کی نظر میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ پہلے میں چین کا ذکر کرتا ہوں، پھر امریکہ کا ذکر کرتا ہوں۔ چین اتنا بڑا ملک ہے اور اس کی جو معیشت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی فوجی طاقت اتنی توانا ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پاکستان جو ہے، یعنی ہم چین کے ساتھ اس لیے بندھے ہوئے اپنے مفاد میں، چین بھی ہمارے ساتھ اس لیے بندھا ہوا ہے کہ ہم اس کے بہت ہی مضبوط دوست ہیں، حلیف ہیں، تو یہ رشتہ جو ہے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور منفعت بخش بھی ہے۔ اب میں امریکہ کی بات کروں تو امریکہ جو ہے وہ اس علاقے میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
لیکن میں اس سلسلے میں لوگوں کو متنبع کرتا رہتا ہوں کہ اصل میں یہاں خود پاکستان کے اندر قوتیں اور جو امریکہ میں ایسی قوتیں ہیں جو، اور پھر جو ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایک ایسا طبقہ ہے، چھوٹا سا ہے لیکن مغرب نواز ہے اور چین کے مخالف ہے، تو وہ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ قیادت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے، اور اس کی وجہ سے نہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، نہ چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ اور میں چونکہ چین میں بھی پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں اور امریکہ میں بھی رہ چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر پل کا کردار ادا نہ کر سکیں تو اپنے 70 سالہ تجربے کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن ضرور قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں تو ایک شاندار توازن برقرار رکھا جس کا اعتراف ہمیشہ کیا گیا، لیکن کیا اس توازن کو بگاڑنے کے لیے بھارت کی جو کوششیں ہوں گی، بھارت اپنی سفارت کو بھی استعمال کرے گا، معیشت کو بھی استعمال کرے گا، وہاں جو لابیز ہیں اس کو بھی استعمال کرے گا، کیا بھارت میں اب سکت ہے کہ وہ اس توازن کو بگاڑ سکے؟ آپ نے صحیح نشاندہی کی۔ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب بھی کشیدہ ہوئے، یا اس کے علاوہ یعنی میں 1995 سے لے کر اب تک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی طرف بھارت نے رخ کیا تھا اور امریکہ کا بہت بھرپور استعمال کیا بھارت نے، ایک اپنے مفاد کے لیے اور دوسرے پاکستان دشمنی کو وہاں پھیلانے کے لیے، پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے۔ تو اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب رہا۔ ہندوستان آرام سے نہیں بیٹھے گا، لیکن جس قسم کی جھڑکیاں وہ سہ رہا ہے واشنگٹن سے، وہ بھی یعنی ان کے اپنے اسٹریٹجک مزاج کے خلاف ہے۔ یہ پہلے جو ہے یہ امریکہ کو دھمکاتے تھے، یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن مجھے معلوم ہے، وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو اس علاقے میں انڈو پیسیفک ریجن میں جو ہندوستان ہے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، تو ان کو یہ زوم تھا کہ ان کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارا جو اسٹریٹجک نظام ہے امریکہ ان کے اوپر انحصار کرے گا، تو وہ غلط فہمی امریکہ نے دور کر دی ہے۔ اب جو ہے یہ نئے سرے سے امریکہ کے ساتھ منسلک ہوں گے، لیکن اس میں ان کو یہ کوئی بھی موقع ملے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ اس میں مصروف ہوں گے کہ کس طرح پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اچھا سردار صاحب، آخری سوال، ایران اور اسرائیل کے درمیان آپ جنگ کی کوئی توقع کرتے ہیں؟ کیونکہ آج ہی ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ امریکہ کے تھنک ٹینک بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو امریکہ یہ جنگ ہونے دے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا یا وہ ریفری بنے گا؟ دیکھیے، 2-3 حقائق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو امریکہ کی مدد سے ایران کی جو 3 نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے تھے، اور خاص طور سے جو افزودہ یورینیم تھا ایران کے پاس، جو جتنا بھی تھا 400 kg جتنا، تو وہ محفوظ رہا ہے۔ اور ایران نے بہت ہی اعلیٰ سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ کے فوجی اڈے کے اوپر قطر میں حملہ کیا تو پہلے مطلع کر دیا تھا، قطری حکومت کو بھی اور امریکہ کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ صورتحال، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور یورپ کی سڑکوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اور ان کے بڑے بڑے جو فلسفی ہیں یا اس کے علاوہ جو ان کے اہل فکر لوگ ہیں، وہ اسرائیل کے نہ صرف رویے کو نشانہ تنقید بنا رہے تھے، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیوں اس طریقے سے اس نے پورے کے پورے مغربی یورپ کو اور امریکہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اسے مشکلات کا پھر سامنا ہوا تو وہ پھر ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ حالانکہ یہ ایسی صورتحال اس میں ماضی میں جو ہے عرب ممالک کو بھی اس کے لیے استعمال کیا،
لیکن اب عرب ممالک خلیجی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں اس کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، تو اس کا امکان اپنی جگہ پہ موجود ہے. جب تک نتن ہے وہاں، جب تک وہاں جو رائٹسٹ ہیں، جو انتہا پسند وہاں حکمران ہیں اور ان کی بڑی تعداد ہے کنیسٹ میں، تو تب تک ایک جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ کے وقت کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.